السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جنت کا بیان پارٹ نمبر 7۔ گزشتہ دروس میں یہ بات کئی بار بتائی گئی کہ جو لوگ دنیا میں شوہر بیوی ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، اگر دونوں کے دونوں جنتی ہو گئے، جنت میں داخل ہوئے، تو جنت میں یہی ہسبینڈ وائف آپس میں ساتھ میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ جدا اور الگ نہیں کرے گا۔ لیکن شوہر بیوی ہسبینڈ وائف دونوں کا جنتی ہونا ضروری ہے۔ تو جس طرح سے دنیا میں ہسبینڈ وائف ہیں، آخرت میں یعنی جنت میں بھی ہسبینڈ وائف بن کر رہیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہ عورت دوسری شادی کرتی ہے، جوانی میں انتقال ہو گیا، ایج باقی ہے، دوسری شادی ہوتی ہے اور اس کے 2 شوہر ہو گئے، تو پھر جنت میں کس کے ساتھ یہ عورت ہوگی؟ پہلے شوہر کے ساتھ یا دوسرے شوہر کے ساتھ؟ کوئی عورت ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، پھر تیسری شادی ہوتی ہے، کچھ کیسز ایسے بھی آتے ہیں۔ تو اب ان میں سے کس کے پاس ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس تعلق سے علماء کرام کے اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس عورت کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ چوائس کرے کہ کس شوہر کے ساتھ وہ رہنا چاہ رہی ہے، پہلا قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان شوہر میں سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، عورت اس کے ساتھ رہے گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے آخری والے شوہر کے ساتھ رہے گی، سب سے آخر میں جس کا شادی ہوئی، لاسٹ والا جو شوہر ہوگا اس کے ساتھ رہے گی۔ تو پہلے قول کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی اختیار دیا جائے گا اس عورت کو، جو لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا قول کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس شوہر کا، اس کے ساتھ رہے گی۔ تو اس تعلق سے جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ حد درجہ ضعیف ہے۔ اور تیسرا قول وہ یہ ہے کہ لاسٹ والے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ تو اس تعلق سے ایک مرفوع روایت بیان کی جاتی ہے، اور بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جن میں سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روایت صحیح ہے، یا کم سے کم حسن درجے کی ہے۔ تو یہ روایت اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت اپنے لاسٹ آخری والے شوہر کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ عالم بالصواب، جنت میں جانے کے بعد ہی صحیح علم ہوگا، اور کیا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے حساب سے ہوگا۔ جنت کے اندر محلات کیسے ہوں گے، کیسے آپ کے گھر ہوں گے، یہ بات بھی آپ کو بتائی گئی کہ آپ کا گھر جنت کے اندر سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہے، ہیرے جواہرات اور یاقوت سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ گھر آپ کا بہت بڑا ہوگا، دنیا کے بادشاہ یا پرائم منسٹر یا وزیر اعظم کا جو گھر ہوتا ہے اس سے کئی گنا بڑا گھر آپ کو ملے گا اکیلے، جس کو ہم دنیا کے گھر سے میچ بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا گھر ہوگا۔ پھر آپ کے اس گھر میں خیمہ ہوگا، موتی کا خیمہ، یعنی اس کو ہم تمبو کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے لفظ میں سمجھنے کے لیے۔ تو خیمہ ہوگا، خوبصورت خیمہ بنا ہوگا موتی کا، ایک ہی موتی ہوگی، بہت بڑی موتی ہوگی، اسی کو تراش کر کے، کٹنگ کر کے آپ کے لیے گھر بنایا جائے گا۔ وہ الگ سے ہوں گے، گھر کے علاوہ خیمہ ہوگا موتی کے اندر، کہ اس میں جائے، ٹہلے، گھومے پھرے، بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ تو خیمے کا بھی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے سورہ رحمان کے اندر، حور مقصورات فی الخیام، خیام نہیں خیمہ۔ اچھا، یہ خیمہ موتی سے بنا ہوگا تو کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، آپ کو جانے میں بیٹھنے میں تکلیف ہوگی، بہت بڑا ہوگا۔ کتنا بڑا؟ تقریباً یہ خیمہ آپ کا 60 میل چوڑا ہوگا، 60 میل چوڑا خیمہ ہوگا آپ کا۔ تو 60 میل کتنا ہوتا ہے؟ بہت بڑا ہوتا ہے، یعنی 1 میل تقریباً 5280 فٹ کا ہوتا ہے، 5280 فٹ، یہ 1 میل ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی 1609 میٹر 1 میل کے برابر ہوتا ہے۔ تو 60 میل ہوگا تو کتنا میٹر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو بہت بڑا گھر ہوگا یہ،
موتی کو تراش کر کے خیمہ بنایا جائے گا. تو یہ 60 میل کا ہوگا یہ آپ کا خیمہ جو موتی سے بنا ہوگا. یہ بیان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود بیان کیا ہے کہ یہ خیمہ 60 میل کے برابر ہوگا. جنت کے اندر بازار بھی لگائے جائیں گے آپ کے لیے، لیکن اس کے اندر آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے. جنت میں جب ایک جنتی جائے گا اور جنت میں جب بازار لگے گا تو یہ جمعہ کا دن ہوگا. جمعہ کا دن ہوگا. جب ایک جنتی جمعہ کے دن جب بازار لگے گا، جنتی جائے گا بازار میں، تو ایک ہوا چلے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. ہوا چلنے کے بعد وہ انسان پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. اور جب وہ اپنے گھر لوٹے گا، اپنے گھر پر، تو بیوی کہے گی کہ آپ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. اور پھر بیوی بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. تو شوہر بھی کہے گا کہ آپ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، پہلے سے زیادہ بیوٹیفل ہیں. تو یہ معاملہ ہوگا. اور یہ ہر جمعہ کو یہ بازار اللہ تعالیٰ لگائے گا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی خوبصورتی کبھی ڈھلے گی نہیں، کم نہیں پڑے گی، چہروں پہ جھریاں نہیں آئیں گی. جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایج زیادہ ہونے کے چہرے پہ جھری آ جاتی ہے. لوگ کریم استعمال کرتے ہیں، کریم پہ کریم، فیئر اینڈ لولی، پتہ نہیں لوگ کیا کیا لوگ لگاتے ہیں اسکن کو ٹھیک کرنے کے لیے، سافٹ کر رکھنے کے لیے، خوبصورت بننے کے لیے. ایج ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کی خوبصورتی کم ہونے لگتی ہے. پر جنت میں ایسے نہیں ہوگا. جنت میں الٹا ہوگا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ خوبصورت بنا کے جنت میں آپ کو داخل کرے گا. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ کی خوبصورتی دن بدن بڑھے گی، زیادہ ہوگی، کبھی کم نہیں پڑے گی. خوبصورتی میں کمی نہیں آئے گی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. دونوں کی خوبصورتی دن بدن بڑھے گی. اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، پہلے زیادہ خوبصورت ہوں گے. سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیے جنت کے اندر درخت ہوں گے. آپ نے سنا ہوگا درخت، کئی طرح کے درخت ہوں گے. خاص کر کے جنت کے اندر درخت ہوں گے کھجور کے، انار کے، انگور کے. یہ زیادہ ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے اور پھلوں کے درخت ہوں گے. کیلا اور بیری کا درخت بھی ہوگا. جنت کے اندر ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک سوار یعنی جو جانور پر سوار ہو، گھوڑے پر یا اونٹ پر، وہ 100 سال تک سفر کرے گا تب بھی ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے. جنت کے اندر تمام درخت، پیڑ کے تنے گولڈ کے ہوں گے، سونے کے ہوں گے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. یعنی جو باتیں بیان کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں، یہ باتیں ایسی بیان کر رہا ہوں میں جو یا تو اس کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں ہے. اور حدیث جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، صرف وہی باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں شروع سے لے کر ابھی تک جو بھی دروس ہے جنت سے متعلق جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، بس وہی بیان کر رہا ہوں میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی کھجور کا تنا سبز زمرد کا ہوگا. اس کی ٹہنی سے اہل جنت کے کپڑے تیار کیے جائیں گے. ان کے لباس اور جبے بھی اسی سے بنائے جائیں گے. جبے، کچھ لوگ کندورا اس کو کہتے ہیں. تو کپڑے تیار کیے جائیں گے. کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، لیکن مکھن سے زیادہ نرم ہوگا. اس میں بالکل سختی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے جنت میں درخت لگے؟ اس کے لیے ایک ذکر و اذکار بھی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو انسان یہ دعا پڑھے گا، یہ ذکر کرے گا، تو ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دے گا اس آدمی کے لیے. سبحان اللہ. پھر سے پڑھتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا پڑھیں گے تو ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے درخت لگائے گا. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث یہ صحیح ہے. ایک اور دعا ہے ذکر و اذکار میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ کہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. آپ چاہتے کہ جنت میں آپ کے لیے کھجور کا درخت لگے تو یہ پڑھیے سبحان اللہ العظیم
व बिहम्दिह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी ये पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगाया जाएगा। सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिह। इसी तरह जन्नत के अंदर एक तूबा नाम का दरख्त होगा, तूबा एक दरख्त का नाम होगा, जिसका साया 100 साल यानी 100 ईयर्स की मसाफत के बराबर होगा। अल्लाह अकबर। तूबा दरख्त के फलों के खोशों से अहले जन्नत के ड्रेस कपड़े तैयार किए जाएंगे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूबा जन्नत का दरख्त है जिसका साया 100 साल की मसाफत के बराबर है। अहले जन्नत के कपड़े इसी खोशे से तैयार किए जाएंगे। ये मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है। जन्नत के अंदर जैतून का भी दरख्त होगा, इसी तरह इंजीर का भी दरख्त होगा। जन्नत के फल, हर तरह के फल आपके लिए जन्नत में तैयार हैं, वो भी एक बहुत बड़ी मिकदार में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, कभी ख़त्म नहीं होगा। जन्नत में हर मौसम का फल आपको हमेशा मिल जाएगा। दुनिया में ना कभी मिलती कोई चीज़, कोई फल मिलता कभी नहीं मिलता, लेकिन जन्नत में हर फल और हर मौसम का, हर सीज़न का फल आपको हमेशा मिलेगा, डेली मिलेगा। अच्छा, वो जो फल लगे होंगे दरख्तों में, एक तो आप जब चाहेंगे फल आपके सामने टेबल पर हाजिर हो जाएगा, जब चाहे खाएं। अगर आप चाहते कि नहीं अपने हाथ से खुद से तोड़ के खाएं तो वो ऑप्शन भी आपके पास होगा। जाए तो वो फल एकदम नीचे आ जाएगा और आसानी के साथ हाथ से आप तोड़ करके खुद से खा सकते हैं। आप चाहे कि नहीं खड़े नहीं होना, हमको बैठ कर ही चाहिए, तो दरख्त और भी नीचे आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से, तो आप बैठे बैठे दरख्त का पका हुआ फल तोड़ के खा सकते हैं। आपसे अगर कुछ है कि नहीं हम बैठना भी नहीं चाहते, हम चाहते कि लेटे लेटे हो जाए, लेटे लेटे फल हमारे पास आ जाए, ऐसा भी होगा, तो अल्लाह के हुक्म से दरख्त का फल बिल्कुल आपके पास आ जाएगा और आप लेटे हुए भी फल तोड़ करके, तरोताज़ा पका हुआ फल तोड़ करके आप खा सकते हैं। अल्लाह अकबर। इससे बढ़ के क्या चाहिए एक मुसलमान के लिए। आज दुनिया में कहा जाता है कि नमाज खड़े होकर पढ़ो, बीमार हो तो बैठ के पढ़ो, और बैठने की अगर ताकत नहीं तो लेट के पढ़ो। ये इंसान को भारी पड़ता है। जन्नत में अल्लाह ने क्या तय कर रखा है कि खड़े नहीं होना, हालांकि कोई परेशानी नहीं होगी, एक शौक़ होता है इंसान का, एक मज़े लेने के लिए, आराम से चलिए इंजॉय तनव्वु हो जाए कि बैठे बैठे खाएंगे, आप तक फल पहुंच जाएगा बैठे बैठे भी और लेटे लेटे भी। क्या दुनिया में आप बैठ कर लेट करके नमाज नहीं पढ़ सकते अगर आप बीमार है तो? अल्लाह अकबर। अल्लाह ने इतनी सारी जन्नतें के अंदर इतनी सारी नेमतें आपके लिए तय कर रखी हैं। जन्नत में हर जन्नती के मन पसंद के तमाम फल होंगे। आपको जो पसंद हो, जो आप पसंद करेंगे, हर किस्म का फल आपके लिए मैसर हो जाएगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नमाज कुसूफ की हदीस में रिवायत है, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कुसूफ यानी सूरज या चाँद ग्रहण लगा था तो आपने नमाज़ पढ़ाई। तो सहाबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको देखा कि अपने नमाज के दौरान ही आप अपनी जगह पर से कुछ आगे बढ़ के हिल करके, कुछ आगे बढ़ के कुछ चीज़ आप लेना चाह रहे थे, फिर आप रुक गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असल में मैंने जन्नत देखी और उसके खोशे को लेना चाहा, अगर मैं उसे तोड़ लेता तो जब तक दुनिया रहती तुम लोग उसे खाते रहते। एक खोशा यानी गुच्छा, फल का एक गुच्छा भी अगर तोड़ लेते तो क़यामत तक सहाबा किराम खाते रहते, कभी ख़त्म नहीं होता। सुभान अल्लाह। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। यानी अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है, इतने बड़े बड़े फल होंगे, सुभान अल्लाह, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। जन्नत के तमाम फल बगैर गुठली के होंगे, किसी फल में बीज नहीं होगा, बगैर गुठली के होंगे। जन्नती जब किसी दरख्त से फल तोड़ेंगे तो उसकी जगह फ़ौरन नया फल लग जाएगा। दलील, सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई आदमी जन्नत से फल तोड़ेगा तो उसकी जगह दूसरा फल लग जाएगा। ये तबरानी की रिवायत है। बाकी बातें इंशाअल्लाह कल के दर्स में बयान किया जाएगा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।